نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى آخر الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخر السورة. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اور مکمل حمد و ستائش اس اکیلے تنہا خالق کائنات، معبود برحق، حی لا یموت اور سدا زندہ سلامت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، اور وہ ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے عموماً سارے انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ اور عزیز سامعین، خطبہ مسنونہ میں ابتداءً میں نے سورۃ الفرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں یہ کوشش کروں گا کہ انہی آیات کی روشنی میں کچھ اہم باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں،
اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور باقی ہم سبھی حضرات و خواتین کو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اس کو قبول کرنے، اپنانے اور اپنے آپ کو ان صفات میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آغاز کچھ ایسے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ یہاں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کہہ کر آگے ان کی بہت اہم ترین صفات اور بہت ہی اہم ترین خوبیوں کو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ شروع کے اس لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے اندر آگے آنے والی خوبیاں، آگے آنے والی صفات ہیں۔ تو باقی بندے کس کے ہیں جن کے اندر وہ صفات نہیں ہے، جن کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہے، جن کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے، وہ کس کے بندے ہیں؟ یہاں عباد الرحمن کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، وہی رحمان کے بندے ہیں اور باقی رحمان کے بندے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سارے ہی بندے رحمان کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں۔ ہم میں جو نیکوکار ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، اور جو گناہگار ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بندہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے عباد الرحمن کہہ کر ان لوگوں کی صفات کو اس لیے بیان کیا کیونکہ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ رحمان کے محبوب ترین بندے ہیں، اور ان بندوں کی ان اداؤں کو، جو ادائیں آگے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والا ہے، ان اداؤں کو، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ میرے چہیتے بندے ہیں۔ ایک انسان کی کتنی ہی اولاد ہو، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ اس کو سب سے زیادہ اپنے قریبی رکھتے ہیں اور اس کو اپنا بیٹا کہہ کر کے اس کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے اپنی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ورنہ باقی نافرمان بچے بھی ماں باپ ہی کے ہوتے ہیں، لیکن فرما بردار اور اطاعت گزار بچوں پر جس طرح فخر ہوتا ہے اور ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں ماں باپ، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سارے بندے ہیں، لیکن سارے بندوں میں ان اوصاف والے بندے، ان خوبیوں والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب اور بہت زیادہ محبوب بندوں میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کا تعارف عباد الرحمن کہہ کر کروایا کہ یہ رحمان کے چہیتے بندے ہیں، یہ رحمان کے برگزیدہ اور مخصوص بندے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز جو آگے آنے والی ہیں وہ پائی جاتی ہے۔ وہ کیا خوبیاں ہیں؟ اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی بہترین عادت عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی، وہ کیا ہے؟ عباد الرحمن کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی شائستگی سے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو تکبر والی چال، گھمنڈ والی چال اور غرور اور اسی طرح سے اینٹ کر کے نہیں چلتے۔ زمین پر جب چلتے ہیں تو ہون یعنی نرمی، عاجزی اور شائستگی اور ان کے ساری اختیار کرتے ہیں اور نرم ہو کر کے چلتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اس آیت میں دیکھیں، اللہ نے کہا کہ یمشون علی الارض، زمین کے اوپر چلتے ہیں، زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا طریقہ سکھایا اور اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہاں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ کہا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اور یہاں کا یمشون علی الارض، زمین پر چلتے ہیں۔ زمین پر چلنے اور زمین میں چلنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زمین میں جو چل رہا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے، تو اس کا اکڑنا اس قدر ہے کہ اس کے پیر زمین میں دھس رہے ہیں، اپنی اکڑ سے وہ پیروں کو زمین پر دبا رہا ہے اور زمین کو گویا کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایسے مت چلو، زمین کے اندر پیر نہ دھساؤ، زمین کے اوپر دباؤ ڈال کر کے، زور ڈال کر کے نہ چلو۔ حالانکہ زمین چلنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، زمین پر جب انسان چلتا ہے کچھ نہ کچھ وزن اس کا پڑے گا ہی، لیکن چلنے میں ایسی گھمنڈ اور ایسی متکبرانہ چال اختیار نہ کرو جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ زمین پر اکڑ رہے ہو اور زمین پر دباؤ زبردستی ڈال کر کے چل رہے ہو، اور چلنے دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آپ اپنی پیروں میں کیسی مضبوطی زمین کے اوپر ڈال رہے ہو۔ تو زمین کے اوپر چلنا اور زمین کے اندر چلنا، اس میں یہی فرق ہے۔
اللہ نے عباد الرحمن کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں. اوپر چلنے سے مراد زمین پر اکڑ کر دبا کر پیر نہیں رکھتے، شائستگی سے نرمی والی چال چلتے ہیں، زمین کے اوپر اوپری سطح میں چلتے ہیں. ایسا نہیں کہ گھمنڈ سے پیر کو دبا کر زمین کو کچلنے کی گویا کوشش کر رہے ہوں، ایسا گھمنڈ ان کی چال چلن میں نہیں دکھائی دیتا ہے. یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو نرمی اور شائستگی سے. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلا کرو. انک لن تخرق الارض، اس طرح اکڑ کر چل کر تکبرانہ اور گھمنڈی والی چال چل کر لن تخرق الارض، نہ ہی تم زمین کی پوری لمبائی چوڑائی کو ناپ سکتے ہو کہ زمین جتنی ہے میں پوری اتنی چل لوں گا، نہ ایسی چال چل سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. اتنا اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ چل کر نہ ہی پوری زمین کی سطح کو تم معلوم کر سکتے ہو، نہ زمین کے سارے کناروں اور سرحد تک تم پہنچ سکتے ہو، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. لہذا کیا کرو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چلن کے اندر، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. ایسے چلو جیسے معلوم ہو کہ عاجز بندہ چل رہا ہے. اللہ سے ڈر کر زمین پر چلو، یہ سوچتے ہوئے چلو کہ یہ زمین اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، اس پر چلنے کے لیے بنائی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دھسا دے، یا اسی زمین سے کوئی آفت میرے اوپر آ پڑے. اس لیے آدمی زمین پر چلتا ہوا اللہ سے بے خوف نہ ہو، اللہ سے نڈر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرے، اکڑ متکبرانہ چال زمین کے اوپر نہ چلے. گویا عام لفظ میں اگر کہا جائے تو یہاں تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے. تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ تکبر یہ انسان کے اندر یا بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے المتکبر، بڑائی والا. یہ اللہ کی شان ہے. انسان اگر اس کو اختیار کرے، انسان اپنے اندر بڑائی جھانکے اور لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا کہنے کے لیے کہے اور لوگوں سے اپنا بڑکپن منوائے اور انسان تکبر میں جیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا تکبر ہرگز پسند نہیں ہے. ایسا بڑکپن جو انسان خود کو بڑا جتلانے کی کوشش کرے، یہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. عاجزی، انکساری، میانہ روی، اپنی چال چلن کے اندر نرمی، شائستگی، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. جو تکبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسانوں کو چونٹیوں کی شکل و صورت میں اٹھائے گا جو دنیا میں خود کو بڑا اور خود کو بڑا مغرور اور عزت دار باوقار لوگوں کی نظر میں معزز بنا کر کے پیش کرتے تھے. لوگ ان کو عزت دے نہ دے زبردستی لوگوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے، تکبر کے ساتھ جیا کرتے تھے. قیامت کے دن ان کی ذلت اور حقارت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل میں چھوٹی چھوٹی شکل و صورت والا بنا کر کے اٹھائے گا. اس طرح سے قیامت کے دن ان کو ذلیل کیا جائے گا. نہ ہی انسان زمین پر اکڑ کر چلے، نہ لوگوں کے ساتھ مغرورانہ کیفیت سے ملے، نہ لوگوں کے ساتھ اپنے تکبر کو چھلکنے دے. لوگوں کے ساتھ بھی عاجز رہے، زمین پر چلتا ہوا بھی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، اور اللہ کے سامنے بھی بندہ ہمیشہ عاجز رہے. یہ صفت اللہ کو پسند ہے اور یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلیں تو نرمی کے ساتھ چلیں. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو بیان کی وہ کیا ہے؟ علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب لاعلم لوگوں سے خطاب کرے، لاعلم لوگوں سے بات چیت کرے، ایسے لوگوں سے گفتگو پیش آ جائے جہاں پر مسائل الجھ جانے کا خطرہ ہو، جہاں لڑائی جھگڑا اور فتنہ بڑھ جانے کا خطرہ ہو، علم کسی کو نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پر سارے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر سارے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر سارے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ایسے اختلاف کے موقعوں پر، ایسے لڑائی جھگڑے کی جگہوں پر، اور جہاں فتنے بڑھ جائیں ایسی جگہوں پر آدمی سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل جائے، خاموشی اختیار کر لے. لا علم لوگوں سے جب خطاب کرے قالوا سلاما، تو ان کو سلام کر کے وہاں سے اگر گزر جائے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن میں شامل کیا کہ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں. جس مسئلے کا ان کو علم نہیں ہوتا اس مسئلے میں الجھے نہیں رہتے. جہاں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بڑھنے کا ڈر ہے وہاں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی سے فتنے دب جایا کرتے ہیں، خاموشی سے امن اور سکون برقرار رہتا ہے، خاموشی سے اختلافات بڑھنے کے بجائے گھٹتے ہیں، خاموشی سے
مسائل کا حل ہوتا ہے، اور خاموشی بہت ساری نعمتوں کو لے کر کے آتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی زبان کھولے تو بھلی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش نہ رہنا، زیادہ گفتگو کرنا، جس مسئلے میں علم نہیں ہے اس مسئلے میں بھی زبان کھولنا، جو مسائل ہم نہیں جانتے اس میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں سے ہم کلام ہونا، مشورے دینا الٹے سیدھے، یہ آدمی کو فتنے میں ڈال دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت اور اس کا وقار گھٹ جاتا ہے جو انسان بار بار بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یقیناً مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کیا، اور پھر آگے اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، ایسے ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، لا علم مسئلوں کے اندر گفتگو نہ کرے، یا جہلاء اس سے جب بات کر رہے ہیں وہ علم کی باتیں کر رہا ہے، علم پیش کر رہا ہے، اور آگے والا اس سے جہالت پر بحث کر رہا ہے، جاہلانہ باتیں کر رہا ہے، تو اپنا علم ایسے جاہل کے سامنے نہ رکھے جو علم لینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، زبردستی اپنے علم کو اس کے سامنے رکھ کر علم کو شرمندہ اور کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو سلام کہہ کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ ہر جگہ علم کو حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے، ہر جگہ علم کو حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے، اکثر لوگ حق پر ہونے کی وجہ سے، علم والے ہونے کی وجہ سے، صحیح ہونے کی وجہ سے جو غلط ہوتے ہیں ان کو بار بار منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہر ہمیشہ سامنے والا آپ کی سچائی کو، آپ کے علم کو اور آپ کے صحیح ہونے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ اپنی جہالت پر اڑا رہے گا، وہ اپنی لا علمی پر اڑا رہے گا، وہ اپنے باطل کو حق بنانے پر اڑا رہے گا، وہ آپ کے حق کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسے جاہل سے حق کی گفتگو کرنا، علم کی گفتگو کرنا، یہ آپ کے نہ سمجھ ہونے کی علامت ہو جائے گی، لہذا ایسی صورت میں آپ اس کو سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں، یہ آپ کے رحمان کے پسندیدہ بندے ہونے کی علامت ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے پسندیدہ بندوں میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جاہلوں سے اور باطل پر اڑے رہنے والوں سے علمی گفتگو یا سچی باتیں نہیں کہا کرتے، ان کو سلام کر کے وہاں سے نکل جایا کرتے ہیں۔ آج ہماری مساجد میں یا پھر باہر کی مجلسوں میں یا کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں، ایسے مسئلوں پر گفتگو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن مسئلوں کا یا تو دور دور تک ہم سے کوئی لینا دینا تعلق نہیں ہے، یا پھر جن مسئلوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، جس مسئلے کی گہرائی کو ہم نہیں جانتے۔ کسی کے مسائل گویا غیبت ہوتی ہے ایک طرح سے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم جانتے نہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، اس کا تھوڑا سا ایک حرف مل جائے اس کی غیبتیں، اس کی برائیاں شروع۔ جس کا علم نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، گناہ جمع کرتے ہیں، یا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وقت ضائع ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں۔ جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم اس بارے میں کچھ نہ کہیں، جس مسئلے کا علم نہیں ہے اس مسئلے پر گفتگو نہ کریں، چاہے وہ مسئلہ دینی ہو یا سیاسی ہو یا پھر عالمی ہو۔ پوری ملک کی فکر، پوری دنیا کی فکر لوگوں کو ہوا کرتی ہے، بیٹھ کر کے فلاں ملک میں کیا چل رہا ہے، فلاں جگہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں ملک کے علماء کیا کر رہے ہیں، یہاں کی سیاست کیا چل رہی ہے، وہاں کے حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ ساری باتوں پر گفتگو لوگ کرتے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لغویات، فضول باتیں ہیں، اور اللہ نے کہا کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنے والے مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے بچائیں، اور جاہلوں سے الجھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ جاہلوں سے جب کبھی مقابلہ ہو تو ان کو سلام کر کے وہاں سے گزر جائیں، اسی میں ہماری سلامتی ہے، اور ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہی رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے پسندیدہ بندے، اللہ کے چہیتے بندے وہ ہیں جن کی راتیں رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ آیت میں دیکھیں آپ، سجدے کو پہلے ذکر کیا گیا، قیام کو بعد میں ذکر کیا گیا کہ خروا سجدا وقیاما،
یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کرتے ہوئے، حالانکہ قیام پہلے ہوتا ہے، سجدے بعد میں ہوتے ہیں، سجدے بعد میں ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جو سجدوں کو پہلے مقدم کیا گیا، قیام کو مؤخر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اہل ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں جو اہل ایمان اپنے رب کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے منتظر رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس لمحے کا انتظار رہتا ہے جس لمحے میں وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، جس لمحے میں وہ اپنے رب کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکا کر خود کو فنا اور عاجز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لمحوں کا جن بندوں کو انتظار رہتا ہے، ان بندوں کی تڑپ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدوں کو پہلے اور قیام کو بعد میں ذکر کیا۔ قیام میں بھی کھڑے رہتے ہیں تو ان کو انتظار رہتا ہے سجدے میں پڑ جانے کا کہ کب اپنے رب کے آگے ہم جھک جائیں، اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ سجدہ یہ ایک ایسا رکن ہے نماز کا جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربت کے لمحے کو پہلے بیان کیا، اور قیام کا وہ لمحہ جو نماز کا ایک حصہ ہے لیکن اس سے زیادہ قریبی لمحہ سجدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کو مقدم کیا اور قیام کو مؤخر کیا، اس لیے کہ سجدے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء، سب سے زیادہ بندہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو، جب سجدہ کرو تو سجدے میں خوب اللہ سے مانگو، کیونکہ اس وقت تم اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی قربت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ رحمان کی صفت ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے قیام کرتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، یا فجر اور عشاء کی نمازیں جو راتوں کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اہل ایمان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ رحمان کے بندے، ایمان والے، مومنین، پسندیدہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہیں جو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں پر لگے نہیں رہتے راتوں کو، جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں عن المضاجع يدعون ربهم، راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، دونوں عبادتوں کے ساتھ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی عبادت، دوسرا اللہ کے عذاب سے خوف کی عبادت، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اس کے ثواب کی اور اس کی نعمتوں اور اس کی جنت کی امید بھی رکھتے ہوئے راتوں کو اٹھ کر کے اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کے رب نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والے اعمال جو بتائے ان میں سے ایک کیا ہے؟ راتوں کا قیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کیا کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو جب لوگ سوتے رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کیا کرو، رات کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ ہے، اس نماز کا اہتمام کیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی جنت میں داخلے کے لیے، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو یہ کام کیا کرو، راتوں کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ راتوں کی نماز تو بہت دور رہی، آج نماز فجر پڑھنا ہم پر دشوار ہو گیا ہے، اور دن کی بقیہ جو 4 نمازیں ہیں جن میں ہم بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ نمازیں ہم سے صحیح سے ادا نہیں ہوتی۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ رات کی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط کرتی ہیں اور اللہ سے ہماری قربت کو بڑھاتی ہیں۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر عباد الرحمن کی صفت بتائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عبادت کر کے گھمنڈ میں نہیں آ جاتے،
عبادت کر کے تکبر میں نہیں آ جاتے، عبادت کر کے خوش فہمی یا دھوکے میں مبتلا نہیں ہو جاتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں راتوں کو سجدے اور قیام کرتا ہوں، تہجد گزار ہوں، میں تو جنتی ہوں، میرے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں تو موحد ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہوگا، شرک تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے اکثر لوگوں کو، اس طرح کے دھوکے میں مبتلا نہیں رہتے۔ زمین پر شائستگی سے چلنے کے ساتھ ساتھ، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، راتوں میں سجدے اور قیام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دھوکے میں مبتلا نہیں رہتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفت بتائی اور کہا والذین یقولون، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک یہ عذاب تو لپٹ جانے والا، انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ اس عذاب سے بچ جانا، جنت کے مستحق بن جانا، یہی تو اصل کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو رب سے مانگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور رحمان کے بندے اس کامیابی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور جہنم کا یہ عذاب وہ خطرناک عذاب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ یہ آگ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کو بھڑکانے کے لیے انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ بھڑکے گی، انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ والملائکۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ایسی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کے پہرے دار بڑے سخت دل فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح میں 3 مرتبہ یا شام میں 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ آگ کے عذاب سے بچا، 3 مرتبہ اگر صبح شام یہ دعا مانگتا ہے تو جہنم خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ جنت کا سوال کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور جہنم کے عذاب سے بے خوف اور بے خبر ہو جانا اور جنت کی نعمتوں کو معمولی سمجھ کر کے اس کا سوال اللہ سے نہ کرنا، یہ غافل بندوں کی اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کی اور ایسے بندوں کی علامت ہے جو بندے اللہ پر اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی علامت ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان صحیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اگر ہم رحمان کے حقیقی بندے بننا چاہتے ہیں تو جنت کی طلب اور جنت کی طلب ہمیشہ میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور جہنم کا خوف اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی امید ہمیشہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اس سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمان کے بندوں کی صفت بتایا۔ حقیقی بندے، اللہ کے چہیتے بندے ہمیشہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور بڑی ہی بری جگہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، رہنے کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے یہ جگہ بہت ہی بری ہے۔ جہنم کا گویا تذکرہ ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں رحمان کے بندے کیونکہ یہ رہنے کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس کے بعد آگے مزید صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اپنے حقیقی بندوں کی اور چہیتے بندوں کی۔ رحمان کے جو مخصوص بندے ہیں ان کی ایک اور صفت کیا ہے؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا، اور جب خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، تو خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا پھر ضرورت کی جگہوں پر،
ایسی جگہوں پر جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بلکہ اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے زیادہ نہ بخیلی کے ساتھ. جتنا ضرورت ہے ویسے ہی خرچ کیا کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیا کرتے ہیں. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بخیلی کی صفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آج لوگوں کے اندر دیکھیں یا تو فضول خرچی کی عادت پائی جائے گی یا تو بخیلی کی صفت دیکھی جائے گی. جو خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہو، بے تحاشا آدمی خرچ کرتا ہے، فضول خرچی سے کام لیتا ہے، حرام طریقے سے خرچ کرتا ہے، حلال کماتا ہے اور حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے یا حلال راستوں میں بھی خرچ کر رہا ہے تو اس طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ کم میں بھی کام چل سکتا تھا. فضول خرچی، حد سے زیادہ خواہشیں پال کر کے ان خواہشوں کو پورا کرنے میں آدمی بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے. تو مومن کی عادت نہیں ہوا کرتی. مومن اپنے مال میں سے ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے ماتحت جو ذمہ دار ہیں، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن، ان سب کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے. سارے اخراجات جب مومن حق کے ساتھ ان کو ادا کرے گا تو پھر فضول خرچی سے بچے گا اور بخیلی سے بچے گا. ان سب کی ذمہ داریاں جب وہ سمجھے گا تو پھر اپنے مال کو جہاں جیسے خرچ کرنا ہے ویسے ہی خرچ کرے گا. مال بے دریغ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو لوگوں کے حقوق دبایا کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق دبایا کرتے ہیں. کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، پیسہ اپنے پاس روکا ہوا ہے، اب وہ پیسہ کیا کرتا ہے، شادی کا موقع آ جائے، شاپنگ کا موقع آ جائے، کھانے پینے کا موقع آ جائے، بے تحاشا خرچ کرتا ہے. درد ہی نہیں ہے پیسے کا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، اس نے لوگوں کا حق مار کر کے جمع کیا ہوا ہے. یا تو اگر لوگوں کے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال میں سے، صدقہ خیرات نہیں کرتا، صدقہ خیرات کرنے کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے، اپنے اوپر بے تحاشا خرچ کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، شادیوں میں، دعوتوں میں، ناچ گانے میں اور اسی طرح سے کھانے پینے میں، کپڑے لتے میں پیسہ اڑاتا رہتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے. کیونکہ یا تو یہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا یا پھر حقوق العباد میں سے جس کا حق اس کے اوپر بنتا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا. اسی لیے آدمی فضول خرچی کرتا ہے. فضول خرچی بھی اچھی عادت نہیں اور بخیلی کرنا بھی اچھی عادت نہیں. مال خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کریں، اعتدال کی راہ. اور جو فضول خرچی کرتے ہیں چاہے کسی بھی موقع پر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی سے بچو کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اپنے مال کو بے تحاشا خرچ کرنے سے بچو. خرچ کرنا ہے تو سارے حقوق کو پہلے ادا کرو، اللہ کا حق، بندوں میں سے جس کا حق ہے ان کا حق، پھر اپنے آپ پر خرچ کرو. اس کے بعد جو مال بچ جائے آپ اس کو جیسے چاہے خرچ کریں، لیکن یہ سوچ کر خرچ کریں کہ جو بھی پیسہ کما رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اس کے بعد آپ خرچ کریں کہ آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں. آسانی سے حساب و کتاب دے سکتے ہیں تو پھر جیسے چاہے خرچ کریں. حالانکہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اعتدال کے ساتھ جہاں خرچ کرنا ہے، جیسے خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے ویسے ہی خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ بندے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور ان کی آگے مزید صفات یہ ہیں عباد الرحمن کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود، مشکل کشا، بھروسے کے لائق، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار، کسی کو اپنا رزاق، کسی کو اپنا داتا نہیں سمجھتے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے سجدوں کا، ذبح اور قربانی کا، روزوں کا، صدقہ و خیرات کا یا پھر نظر و نیاز کا حقدار نہیں سمجھتے. ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکایا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سے جیسے مدد مانگتے ہیں ویسے غائبانہ طور پر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے. جو سامنے موجود نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا کرتے.
جیسے آج مسلمان پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، حضرت علی کو طاقتور سمجھ کر کے مولا علی مشکل کشا کہہ کر کے ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ رحمان کے چہیتے بندوں کی عادت نہیں، یہ شرکیہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، شرک سے بچے رہتے ہیں، توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں، یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، آگے اور اللہ نے مزید صفت بیان کی ان کی اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی، وہ کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، نہ حق کسی کا خون نہیں بہاتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، نہ حق کسی کے جان نہیں لیا کرتے۔ نہ حق کا مطلب آج کل جیسے خون خرابے چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہا دینا، اس نے مجھے گھورا، بھوگ دیا جا کر کے، اس نے مجھے ڈرایا، جان لے لیا اس کی، وہ 2-3 ہزار باقی تھے، ختم کر دیا اس کو، یہ ناحق جان لینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناحق۔ کسی نے پیٹ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس کو پتہ لگ گیا، اس نے دوسروں کے سامنے مجھے ایسا کہا، جا کر کے اس کی جان لے لیا، یا دوسروں کو لگا کر کے اس کو ختم کروا دیا۔ آج کل خون کرنا اور کسی کی جان لینا، قتل کرنا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے لوگوں کے لیے۔ خون خرابی کی عادت لوگوں کے اندر ایک مزاج کے طور پر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھو انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے، انسان کی اگر جان لوگے، ناحق کسی کا قتل کرو گے، ناحق ایک انسان کا قتل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ناحق کسی ایک انسان کو مارا، جس نے ناحق کسی ایک انسان کو مارا۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے، اسلام نے جہاں سزاؤں میں قتل کی سزا سنائی ہے، جیسے کسی کو قتل کر دیا کسی نے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ جیسے کسی نے زنا کیا، رجم کے ذریعے اس کو قتل کرنا ہے، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اور یہ سزائیں وہاں نافذ ہوں گی جہاں اسلامی حکومت اور اسلامی حاکم ہے، حاکم وقت یہ سزائیں نافذ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں سزائیں ہیں تو چلو ہم ایک دوسرے پر یہ سزائیں نافذ کریں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ حق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ سزائیں دینے کا حق بھی حاکم وقت ہی کو ہوگا، اور وہی ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی۔ یہاں پر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہاں کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اگر ناحق کے ساتھ یا حق کے ساتھ کسی بھی طرح سے قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ وہ رحمان کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں، وہ ظالموں میں سے اور قاتلوں میں سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے وہ ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے حقیقی بندے زنا نہیں کرتے، زنا سے اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں اور بچائے رکھتے ہیں، بدکاری سے بچائے رکھتے ہیں، زانی نہیں ہوا کرتے۔ زنا کا مطلب مکمل بدکاری کر لینا ہی نہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی ایک زنا ہے، اپنے ہاتھوں کو محفوظ نہ رکھنا یہ بھی ایک زنا ہے، اپنے قدموں کو ناحق جگہوں پر لے کر کے چلے جانا یہ بھی ایک زنا ہے، قدموں کے ذریعے حرام جگہوں پر جانا جہاں پر زناکاری کا آدمی کو خطرہ ہو، ایسی جگہوں پر چلے جانا یہ بھی بدکاری کی طرف اٹھنے والے قدم ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، بار بار غیر محرموں کی طرف دیکھنا یہ بھی نظروں کا زنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، زبان کی حفاظت کا حکم دیا، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کا حکم دیا۔ اپنے ہاتھوں پیروں نگاہوں اور زبان کو غلط ناحق جگہوں پر استعمال کرنا، جہاں پر جائز اور حلال نہیں ہے وہاں ان کو چلانا یہ بھی زنا کا ایک راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا مت کرو نہیں کہا اللہ نے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ ایک فحش عمل ہے، برا عمل ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب زنا کرنا ہی زنا نہیں، جس سے زنا ہونے کا ڈر ہے، غیر محرم ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا یہ زنا کے راستے کی طرف چل کر جانا ہے، یہ زنا کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا نہ کرو نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ چیز سبب بن سکتی ہے، ذریعہ اور راستہ بن سکتی ہے، تو اسی کا پہلے بائیکاٹ کرو کہ اس کے ذریعے آدمی زنا کے قریب جائے گا تو پہلے اسی کو چھوڑو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زناکاری کے راستوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ رحمان کے چہیتے بندوں کی علامت ہے، پسندیدہ بندوں کی۔ اور جو رات دن بدکاری کرتے پھرے، رات دن زناکاری کرتے پھرے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبغوض اور مغضوب بندے ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔
ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ سارے گناہ کرے گا، یعنی شرک کرے گا، زمین پر اکڑ کر چلے گا، اور اسی طرح سے تکبر کرے گا، اور لوگوں کو قتل کرے گا، زنا کرے گا، یہ سارے گناہ اگر کوئی کرے گا، آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ کرے گا تو پھر اس نے بہت بڑے گناہ کو اپنے سر ڈال لیا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن یہ گناہ کریں گے تو ان گناہوں کی سزا کیا ملے گی؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے بھیجا جائے گا. الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کر لے. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اللہ نے کہا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے اور نیک عمل کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. قیامت کے دن اس کا کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں رہے گا اگر وہ توبہ کر کے مر جائے. توبہ کرے انسان اپنے گناہوں سے اگر یہ گناہ ہو جاتے ہیں، ورنہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے. آگے مزید صفات ہے. آگے اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور ہمیشہ اپنے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس طرح کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی اور مزید صفات ہے جو آگے ہیں. آپ خود قرآن مجید کھولیں اور سورہ فرقان کی ان آخری آیتوں کو پڑھ لیں تو آپ کو عباد الرحمن کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور ان کے مزید اوصاف کیا ہیں، اور ان کو جان کر کے اپنانے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا حامل بنائے جو عباد الرحمن کی صفات ہیں، رحمان کے چہیتے بندوں کی عادات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تکبر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزین کے سائے اختیار کرنے والا بنائے. راتوں میں اٹھ کر کے توبہ و استغفار اور تہجد کا اہتمام اور دن کے فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زناکاری سے اور شرک جیسے گناہ سے اور قتل و غارت گری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ روزگار نصیب فرمائے. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں مبتلا لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ محتاجوں کی محتاجی اور بے بسی کو دور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سہارا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى والله أكبر.